ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے حجاج کو مکمل سہولیات فراہم کرنے اور اعلیٰ انتظامات کی عہدیداروں کو دی ہدایت۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی زیر صدارت دہلی میں اہم اجلاس، آپریشن سندور اور پاکستان کی حالیہ اشتعال انگیزی کا لیا جائزہ، تینوں افواج کے سربراہان کی شرکت۔ BCCI کا بڑا فیصلہ، ہندوستان پاکستان کشیدگی کے باعث IPL 2025 غیر معینہ مدت کے لیے معطل۔ ایک جہتی ریلی سے ریونت ریڈی کا خطاب، اگر ہندوستان چاہے تو پاکستان کو مٹا سکتا ہے، کہا قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزارت دفاع کی میڈیا اداروں کو ہدایت، قومی سلامتی سے متعلق رپورٹنگ میں احتیاط برتنے اور غلط معلومات کی رپورٹنگ سے گریز کرنے کی اپیل۔ ایندھن کی قلت کی افواہوں پر آئل کارپوریشن کی وضاحت، کہا ملک بھر میں ذخائر موجود، عوام پریشان نہ ہو۔ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں پاکستانی گولہ باری سے خاتون جاں بحق، 3 زخمی۔ شمالی کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی میں اضافہ۔ ATM بند ہونے کی افواہ جھوٹی، PIB فیکٹ چیک کی تردید، عوام سے افواہوں سے بچنے کی اپیل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کی جانب سے دنیا بھر سے آنے والے حجاج اکرام کا خیر مقدم کیا اور حکام کو ہدایت دی ہے کہ مکہ اور مدینہ اور مقدس مقامات پر حجاج کی خدمت میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ کابینہ اجلاس میں انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی ہے کہ حج کے تمام مراحل میں عازمین کو اعلیٰ ترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اجلاس میں حج انتظامات کے علاوہ فلسطینی علاقوں میں امداد کو مؤثر بنانے اور وہاں امن کے لیے 2 ریاستی حل کے بین الاقوامی حمایت کو متحرک کرنے کی سعودی کوششوں پر بھی غور کیا گیا۔ سعودی حکومت حجاج اکرام کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتی ہے اور ہر سال حج کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ وزارت دفاع نے میڈیا اداروں کو مشورہ دیا کہ وہ قومی سلامتی، فوجی کارروائیوں اور حساس معاملات کی رپورٹنگ میں احتیاط برتیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی معلومات جو افواج کی کارروائیوں پر اثر ڈال سکتی ہے، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ماضی میں کارگل جنگ اور ممبئی حملوں جیسے واقعات میں غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی مثالیں موجود ہیں۔ حکومت آپریشن سندور کے دوران جھوٹی خبروں کو روکنے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو PIB فیکٹ چیک کے ذریعے فرضی خبروں کو بے نقاب کر رہا ہے، جبکہ محمد زبیر بھی فرضی خبروں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جالندھر اور گجرات کی بندرگاہ پر حملوں کی جعلی ویڈیوز وائرل ہوئی، جنہیں بھارت نے مسترد کر دیا اور یہ ویڈیوز جھوٹی ثابت ہوئی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پاکستان کی حالیہ کارروائیوں پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں شہریوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنانا ایک غیر معمولی اور چونکا دینے والا اقدام تھا، جو 1971 کی جنگ کے بعد کی جارحیت کی یاد دلاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان حملوں کو ناکام بنا دیا اور پاکستان کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کشیدگی بھارت کی جانب سے نہیں بلکہ پہلگام میں پاکستانی حملے سے شروع ہوئی، جہاں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عمر عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کا راستہ اختیار کریں اور سرحد کے دونوں طرف رہنے والے شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔
بین الاقوامی سرحد پر جاری کشیدگی حالات کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے دہلی میں واقع تلنگانہ بھون میں 24 گھنٹے کام کرنے والا کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ یہ کنٹرول روم ان تمام افراد کے لیے قائم کیا گیا ہے جو سرحدی ریاستوں میں مقیم ہیں اور موجودہ حالات کے باعث کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کنٹرول روم کا مقصد تلنگانہ کے شہریوں کو فوری مدد فراہم کرنا، ان کے مسائل سننا اور بروقت حکام تک پہنچانا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کی جا سکے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کنٹرول روم دن اور رات کام کرے گا اور عوام کو کسی بھی وقت رابطہ کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو اور اگر انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ فوری طور پر کنٹرول روم سے رجوع ہو۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں دہلی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں آپریشن سندور اور پاکستان کی حالیہ اشتعال انگیزی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تینوں افواج کے سربراہان، چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور دفاعی سیکریٹری شریک ہوئے۔ اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، پاکستانی حملوں اور مستقبل کی فوجی حکمت عملی پر تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی جانب سے جموں کشمیر، پٹھان کوٹ اور دیگر سرحدی علاقوں پر میزائل، ڈرون اور طیاروں سے حملے کی کوشش کی گئی جنہیں بھارت کے دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ بھارتی افواج نے بھی فوراً جوابی کارروائی کی اور وزیر دفاع کو جنگی تیاریوں اور دفاعی نظام کی کارکردگی پر مکمل بریفنگ دی گئی، جبکہ ڈرون اور میزائل حملوں میں جموں کشمیر میں کئی گھروں کو نقصان پہنچا اور کئی افراد زخمی ہیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران سوشل میڈیا پر ایندھن کی قلت سے متعلق افواہیں پھیل رہی ہیں جس کے باعث لوگ جلدی میں پیٹرول اور ڈیزل خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انڈین آئل کارپوریشن نے ایسی خبروں کو جھوٹا قرار دیا ہے اور کہا کہ ایندھن کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمپنی کے مطابق ملک بھر میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی زیادہ مقدار موجود ہے اور سپلائی معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ پریشان نہ ہو اور جھوٹی خبروں پر یقین نہ کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک جہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اگر چاہے تو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے۔ یہ ریلی بھارتی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر حیدرآباد میں منعقد کی گئی جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ کی سرزمین سے یہ پیغام پوری قوم اور دشمنان وطن کے لیے ہے کہ بھارت کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ ہمارے ملک کی سالمیت کو چیلنج کریں گے انہیں بھی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر سیاست سے بالاتر ہو کر پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہے۔ ریونت ریڈی نے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھارتی فوج کے ہر قدم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ایک بات میں صاف کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے ویر جوانوں نے چاہے تو راتوں رات اس دنیا کے نقشہ سے پاکستان کو ہم مٹا دیں گے۔ ہم چاہے تو کل کے دن صورت بھی نہیں دیکھے گا پاکستان۔ یہ مت سمجھو ہم شانتی کام کے، ہم گاندھی جی کے وارث ہیں۔ ہم شانتی سے انگریزوں کو ہرا دیے، ہمارے دیش نے آپ کے دیش کو بھی ہم آزادی دلوائے۔ یہ مت بھولو ہم چاہے تو دنیا کے نقشہ سے آپ کو ہم مٹا دیں گے۔ اس لیے آج بھارت کے ویر جوانوں نے جو آپریشن سندور شروعات کیے، یہاں روکنے کا نہیں ہے، جو آتنکوادیوں کو سبق سکھانا ہے۔ اس سے جو پاکستان سے جوڑ کر آتنکوادیوں کو کوئی بھی دیش ہو کسی نے مدد دیے، ہم لوگ معافی کرنے والے نہیں ہے۔ ہمارے دیش میں راجنیتی الگ ہوگا، ہمارا پارٹی الگ ہوگا۔ جب ہمارا بھارت، ہمارے ہندوستان کے رکشا کے لیے ہم لوگ ہم 140 کروڑ جنتا ہم ایک ہے، ہمارے دیش کا رکشا کرنے والے ہیں، ہمارے جوانوں کو ساتھ دینے والے۔ پاکستان آتنکوادیوں نے یاد رکھو
हम चाहे तो हिंदुस्तान चाहे तो दुनिया के नक्शा से आप लोगों को मिटाने के लिए हम तैयार हैं। जो भी हमारे वीर जवानों ने कदम उठाएगा, वीर जवानों के साथ चलने के लिए, मदद देने के लिए पूरा तेलंगाना के जनता इकट्ठा होकर मदद देने वाले हैं। इसीलिए आज यहाँ से भारत जवानों को हम लोग जिंदाबाद करना है। भारत जवान, भारत जवान, भारत जवान, जय हिंद। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के उड़ी इलाके में कल शाम सरहद पार से भारी गोलाबारी के नतीजे में खातून जाम बहक हो गई, जबकि 3 दीगर ज़ख्मी होने की इत्तलात है। हुकाम ने बताया कि उड़ी के राजावार इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी के नतीजे में खातून की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर ज़ख्मी हुए। महलूक खातून की शनाख्त नरगिस बशीर के तौर पर हुई है। जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब पाकिस्तानी फ़ौज ने बारामूला व दीगर अजला में गोलाबारी की, जबकि कई लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। काबिल ज़िक्र है कि 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और सरहदों पर गोलाबारी का तबादला भी शुरू हो गया। मैं गिंगल से हूँ, मेरा नाम अब्दुल अजीज भट्टी है, हम यहीं रहते हैं। क्या मसला हुआ? मसला यह हुआ, रात को 9 बजे के बाद यहाँ इतनी शिलिंग हुई है, इतनी शिलिंग कि यहाँ तकरीबन 10 मकान ऐसे हैं जो डैमेज हो गए। आदमी बच गए हैं मगर मकान डैमेज हो गए। यही सेम यही हालात है उन मकानों की जो इस मकान की, सेम बराबर। तो टोटल मकान कितने हैं? यहाँ तो सिर्फ जो मैंने इस वक्त देख के आया हूँ वो 5 मकान उधर हैं, 2 मकान रास्ते में हैं, 1 मकान ये, 1 मकान इधर नीचे है। कोई जख्मी हुआ है? जख्मी का भी पता नहीं। हिंद पाक कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का फैलाव तेज़ हो गया है। व्हाट्सएप पर एक पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि साइबर हमले के खदशे के बायस ATMs 2 से 3 दिन के लिए बंद किए जा रहे हैं। ताहम PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को गलत करार दिया और बताया कि ATMs मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। आवाम से अपील की गई है कि ऐसी झूठी खबरों पर यकीन ना करें और इन्हें आगे ना फैलाएं। पाकिस्तानी फ़ौज के हमले में आंध्र प्रदेश के एक सिपाही मुरली नायक शहीद हो गए। सिपाही मुरली नायक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग में शहीद हो गए। मुरली नायक ने 2022 में अग्निवीर स्कीम के तहत फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की थी और हाल ही में नासिक में ड्यूटी पर मामूर थे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस फ़ौजी हुकाम ने इन्हें जम्मू कश्मीर तलब किया था, जहां जुमा की सुबह वो फायरिंग के वाक़े में शहीद हो गए। शहादत की इत्तला मिलते ही इनके अहले खाना शदीद गम में मुब्तला हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस IPL 2025 को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। BCCI ने 9 मई को एक हंगामी इजलास में यह फैसला किया, जिसके बाद बाकी तमाम मैचेस फौरी तौर पर रोक दिए गए। अब सबसे बड़ी तरजीह गैर मुल्की खिलाड़ियों को बाहिफाजत इनके वतन वापस भेजना है। IPL में अब तक 58 मैच खेले जा चुके थे, जबकि कुल 74 मैच होने थे। मुअत्तली से पहले आखिरी मैच धर्मशाला में होना था, जो मनसूख कर दिया गया। BCCI हालात का जायज़ा लेने के बाद नई तारीखों का ऐलान करेगी। ताहम फ़िलहाल IPL का मुस्तक़बिल सिक्योरिटी सूरत हाल और खिलाड़ियों की दस्तियाबी पर डिपेंड है। अब्दुल रहीम नामानिगार पेट्रोवेटिक व्यू ज़िले नारायणपेट की शादी मोहम्मद यूनुस ताजी की दुख्तर के हमरा अंजाम पाई। वलीमा इस्तकबालिया नारायणपेट के मेट्रो गार्डन फंक्शन हॉल में तरतीब दिया गया। वलीमा तकरीब में सैयद शाह गयासुद्दीन खादरी सज्जादा नशीन बारगाह तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह नारायणपेट, डॉक्टर सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह खतालिया कोलमपल्ली ज़िले नारायणपेट, सैयद शाह मोहसिन अहमद खादरी सज्जादा नशीन बारगाह दादा पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद रियाजुल हक नारायणपेट एडिशनल SP,
مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی زیڈ نیوز ٹی وی چینل چیئرمین حیدرآباد، امیر الدین ایڈوکیٹ صدر حج کمیٹی نارائن پیٹ، محمد تقی چاند صدر مجلس نارائن پیٹ ٹاؤن اور ڈاکٹر پرساد شیٹی کے علاوہ دیگر سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین کے بشمول صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نوشا عبد الرحیم اور ان کے والد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ مہمانوں کا استقبال محسن احمد، فیض الدین، عرفان احمد، عبدالعزیز اور وسیم اکرم نے کیا۔ بگدل شریف میں سالانہ عرس شریف اور جلسہ فیضان اولیاء کا شاندار اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بطور مہمان خصوصی علامہ مفتی مختار اشرف اشرفی چشتی، امام بارگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف فرما رہے ہیں۔ جلسے میں مقامی و بیرونی علماء و مشائخ بھی شرکت فرما کر خطاب کریں گے، جن میں مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری حیدرآباد اور مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی و دیگر شامل ہیں۔ بروز ہفتہ 10 تاریخ بعد نماز مغرب خانقاہ قادریہ محلہ گڑھی سے جلوس سندل برآمد ہو کر نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صداؤں کے ساتھ مختلف محلوں سے گزرتا ہوا درگاہ آستان قادریہ شریف پہنچے گا۔ بعد نماز عشاء حضرت ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج محمد ادریس احمد قادری سندل مالی کی رسم انجام دیں گے، جس کے بعد عظیم الشان جلسہ فیضان اولیاء منعقد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضلع بیدر کرناٹک میں بگدل شریف کا حضرت سیدنا قادر علی گنج صاحب بادشاہی ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جو آستانہ قادریہ ہے ضلع بیدر بگدل کے اندر، ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج ادریس احمد قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین آستان قادریہ کی سرپرستی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان پیمانے پر عرس شریف کا سرکار قادر علی کا جلسہ جو ہے منایا جاتا ہے، اور یہ جلسے کے اندر الحمدللہ ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک سے بھی یہاں پر جو ہے حضرت کی مریدین معتقدین جوق دور جوق شرکت فرما کر اس جلسے سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس جلسے میں جو ہے ہندوستان کے مشہور و معروف مشائخ نظام، علماء کرام اور محبان اولیاء شرکت فرماتے ہیں، اور حضرت قبلہ کی جو ہے یہ 3 روزہ عرس شریف یعنی بروز ہفتہ 10 مئی، 11 مئی اور کچھ ہے اور پیر کے روز جو ہے یہ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیلات دراصل یہ ہے کہ یہ درگاہ آستان قادریہ بگدل شریف کے اندر بروز ہفتہ 10 مئی بعد نماز مغرب عظیم الشان پیمانے پر محلہ گڑھی سے جلوس سندل برآمد ہو کر بگدل شریف کے مختلف راستوں سے گشت کرتا ہوا رفاعی فقراء کی ہمراہ اور محبان اولیاء کے ہمراہ اور مختلف جو ہے ذکر و اذکار کے ساتھ حمد و نعت کے ساتھ یہاں پر جو گشت کرتا ہوا بگدل کے محلوں سے اور چوراہے سے ہوتا ہوا حضرت قبلہ ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج ادریس احمد قادری صاحب کی زیر سرپرستی ان کے سائے تلے اس جلوس کو جو ہے لایا جائے گا، جس میں بلا مذہب و ملت ہر مذہب کے لوگ شرکت کریں گے، اور حضرت قادر علی رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، اور حضرت قبلہ ڈاکٹر شاہ خلیفہ صاحب کے مریدین معتقدین سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں شریک ہو کر اسے کامیاب بنائیں۔ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، آستان قادریہ کا یہ مشہور ہے کہ یہاں پر ادب ہے، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یہ اولیاء کا فرمان ہے۔ تو تمام مریدین متقدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ بروز ہفتہ 10 مئی آپ تمام حضرات ضرور بضرور تشریف لائیں۔ اس موقع پر عظیم الشان پیمانے پر ہندوستان کے مشہور و معروف طریقے سے جو ہے 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اتوار کے دن صبح میں عام و خاص لنگر رہے گا، تمام لوگ اس سے مستفید ہوں، اور یہ روحانی غذا ہے جس سے فیضیاب ہوں، اور تمام لوگوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، مرد و خواتین اسلامی طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ولیج بگدل تعلقہ ضلع بیدر میں حضرت قادر علی گنج صاحب بادشاہ ناگوری کے عرس کا جلسہ بگدل شریف ضلع بیدر میں منایا جا رہا ہے، جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اس کا جلسہ ہوگا۔
10 मई बरोज़ हफ्ता 11 ज़िक़दा के बाद असर के संदल शरीफ निकलेगा। आबादी में गश्त करता हुआ दरगाह आस्ताना खादरा पहुँचेगा और शाम में बादशाह संदल माली होगी, जिसमें शाह खलीफा मोहम्मद निज़ाम कादरी, सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब कादरी नागौरी और तमाम उलमा मशाइख़ इस संदल माली की कार्रवाई अंजाम देंगे और फज़लतुल औलिया का जलसा मनाया जाएगा, जिसमें मशहूर मालूम उलमाए मशाइख़ का बयान होगा और उसके बाद महफिल समा होगा, जिसमें मशहूर क़वाल अपना कलाम सुनाएंगे। सुबह 11 मई को सुबह नियाज़ शरीफ 11वीं पुरानी में के फातिहा ख़वानी होगी और उसके बाद शाम में जश्न चिरागा होगा। उसके बाद उलमा बादशाह उलमा शाह का बयान होगा। उसके बाद महफिल समा होगी, बाद फजर खत्म कुरान फतह ख़वानी होगी। उसके बाद रुखसत तमाम अक़ीदतमंद हज़रात से गुजारिश की जाती है कि इस उर्स के जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। सऊदी वली अहद ने हुज्जाज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने और आला इंतज़ामात की ओहदेदारों को दी हिदायत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत दहली में अहम इजलास, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की हालिया इश्तियाल अंगेज़ी का लिया जायज़ा। तीनों अफवाज के सरबराहान की शिरकत। BCCI का बड़ा फैसला, हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के बायस IPL 2025 गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। एक जहती रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब, अगर हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान को मिटा सकता है, कहा कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत दिफा की मीडिया इदारों को हिदायत, कौमी सलामती से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग में एहतियात बरतने और गलत मालूमात की रिपोर्टिंग से गुरेज करने की अपील। ईंधन की क़िल्लत की अफवाहों पर ऑयल कॉरपोरेशन की वजाहत, कहा मुल्क भर में ज़खायर मौजूद, अवाम परेशान ना हो। कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से खातून जाम बहक, 3 ज़ख्मी। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों में कशीदगी में इजाफा। ATM बंद होने की अफवाह झूठी, PIB फैक्ट चेक की तरदीद, अवाम से अफवाहों से बचने की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون۔ وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری